اپنے اپنے بزرگوں کی محبت میں اتنا گمشد ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی بھول گئے، اللہ رب العالمین کے پیغام کو ہی بھول گئے۔ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بہت ساری جھوٹی کہانیاں اور جھوٹے قصے منسوب کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حجرے کا طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ مکہ سے اڑ کر کے بغداد میں شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حجرے کا طواف کرنے آ گئے۔ دل میں تڑپتی جس دن قافلہ جانا، میں چھت پہ چڑھ گیا، سامنے قافلہ جا رہا تھا، میں دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے، کعبہ دیکھیں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، منا مزدلفہ عرفات جائیں گے، روضہ رسول دیکھیں گے۔ فرماتے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ قافلہ نظر آ رہا تھا، پھر ان کی دھول، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فرماتے میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی، کعبہ میرے سامنے تھا۔ اللہ نے گویا کیا فرمایا، تو عبد القادر ہے، میں القادر۔ القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو عبد القادر ہے، میں القادر ہوں۔ تو نے آنا چاہا، ماں نے آنے نہیں دیا، مگر تو پیارا ہے، تو نے خواہش کی ہے، میں القادر ہوں۔ تو کعبے نہیں آیا، میں کعبے کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں۔ فرماتے میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا۔ یہ اس وقت کی شان ہے، ابھی کم سن ہے، ابھی پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے۔ فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ خانہ کعبہ کو کیا ضرورت ہے کہ خانہ کعبہ مکے سے اڑ کے بغداد میں شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی اللہ کے ایک بندے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ایک ولی کامل تھے، ان کے حجرے کا طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ آیا؟ حالانکہ اصل حقیقت یہ بتانا کچھ اور چاہتے ہیں، وہ صاف ظاہر بتانا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حجرے کی تعظیم خرم کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کو 4 چاند لگا رہے ہیں۔ ارے اگر شان بڑھانی بھی ہے، آپ یہ کہو کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حجرہ اڑ کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے چلا گیا، اس وقت عقل کہاں رہ گئی؟ لکھ دیا، بول دیا کہ خانہ کعبہ مکہ سے اڑ کر کے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حجرے کا طواف کرنے آ گیا۔ استغفر اللہ۔ شیخ صاحب کی شان کو بڑھانے کے لیے حرم کعبہ کی توہین کر دی، حرم کعبہ کی بھی تعظیم کا خیال نہ رکھا۔ شیخ صاحب کی شان بڑھانی ہے، حالانکہ یاد رکھیں شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان جھوٹی کہانیوں سے، ان جھوٹے قصوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی زندگی میں اس طرح کے کوئی معاملات پیدا ہوئے، اور نہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو آج دنیا کے اندر بھیج دے اور یہ جتنے بھی یہ ان کی طرف کہانیاں قصے منسوب کیے جاتے ہیں نا، تو پھر ان کہانیوں اور قصوں کے اوپر شیخ صاحب کا جو رد عمل آئے گا نا، تو وہ پھر دیکھنے اور سننے کے قابل ہوگا۔ الحمدللہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مواعظ تھے، اور اس طرح کے قصے کہانیوں سے ان کی زندگی پاک رہی ہے۔ صحیح البخاری میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ طویل احادیث موجود ہے، میں اس سے چند ایک چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا جس سے ہمارا یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا کہ خانہ کعبہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حجرے کے طواف کے لیے آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ جانے کو تیار ہوئے، تو صلح حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابیوں کو مکہ جانے سے منع کر دیا، روک دیا۔ تو معاہدے کے مطابق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ آپ لوگ اپنے احرام یہیں پہ اتار لو اور ہم واپس ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کیا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے خیمے میں چلے گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر پر اپنی کسی ایک بیوی کو ساتھ بھی رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی بھی کیا کرتے تھے، اور اس قرآن اندازی میں حضرت ام سلمہ کا نام آیا تھا. تو حضرت ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے خیمے میں گئے، جا کے اپنی ام سلمہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنے صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے احرام یہیں پہ اتار لو، تو ہم لوگ واپس تو جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے میری اس بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے احرام اتار لو، آپ اپنا جو کرنا ہے کر لو، پھر دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام اتارا، اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب نے اپنا احرام اتار لیا. تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ 1400 صحابہ کرام تھے، اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ لگ بھگ 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب سب نے احرام اتارا اور واپسی کی تیاری کر لی. یعنی پتہ کیا چلا کہ حرم دیکھنے سے محروم رہ گئے. مکہ نہیں جانے دیا، مشرکین مکہ نے حرم میں نہیں جانے دیا، تو واپس کر دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں میں آنسو اس قدر کہ ان کے آنسو جو ہے وہ زمین کے اوپر گر رہے ہیں. حرم میں نہیں گئے، حرم نہیں دیکھا، اور یہ موقع ان کو ملا تھا جناب 6 سال بعد حرم دیکھنے کا، عمرہ کرنے کا، کعبے کا طواف کرنے کا موقع 6 سال بعد ان کے ہاتھ آیا تھا. تو اس میں پھر کچھ شرائط انہوں نے رکھ دی. تو جو عمرے کی شرائط تھی پھر وہ نیکسٹ جو رکھی تھی وہ 1 سال بعد کی رکھی ہوئی تھی. اب سارے جو ہے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے وہاں سے یعنی واپسی کی طرف انہوں نے اپنا رجحان بنا لیا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے صحابہ کرام نہیں تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جیسے صحابی تھے، حضرت عثمان غنی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، حضرت عمر جیسے موجود تھے، حضرت صہیب جیسے موجود تھے. اب یہ اتنے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حرم کعبہ کی زیارت سے محروم رہ گئے. اب یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حرم کعبہ جو ہے وہ اڑ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طواف کر جاتا، کہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کر جاتا. لیکن خانہ کعبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ترس بھی رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے. اور صحابہ کا یہ مقام ہے کہ صحابی کی ایک نیکی تمہاری 70 نیکیوں کے برابر ہے. صحابی چھوٹی سی چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیرات کرے گا، تم احد پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سونا خیرات کر دو، تب بھی صحابی کے عمل کے برابر تمہارا عمل نہیں پہنچ پائے گا. یہ شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. لیکن خانہ کعبہ ان کا طواف کرنے نہیں گیا. خانہ کعبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے کا طواف کرنے نہیں گیا. حالانکہ حقیقت میں تو یہ ہونا چاہیے تھا. تو جب خانہ کعبہ صحابیوں کا طواف کرنے نہیں گیا، خانہ کعبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طواف کرنے نہیں گیا، تو شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ان کی امت میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. تو کہاں خانہ کعبہ اڑ کے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حجرے کا طواف کرنے بغداد آ جائے گا. اور صحابہ کا مقام بھی دیکھیں، ایک ادنا سے ادنا جو صحابی ہے، چھوٹا سے چھوٹا صحابی. اور میں ایک مثال دوں آپ کو، اگر 1 گھنٹے کا کوئی صحابی ہے وہ بھی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے افضل ہے. وہ کیسے؟ اب آپ کہیں گے جی 1 گھنٹے کا کیا صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ابھی ایمان لایا، اسی وقت ایمان لایا، اور 1 گھنٹے بعد اس کی وفات ہو گئی. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کے ایمان لایا. تو صحابی بننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے. ابھی جو ہے ایک شخص ایمان لایا نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر، 1 گھنٹے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے، زکوٰۃ بھی نہیں دی، حج بھی نہیں کیا، لیکن 1 گھنٹے بعد انتقال ہو گیا. تو وہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے افضل ہے. اب نماز نہیں پڑھی، اس کو نماز کا وقت نہیں آیا، زکوٰۃ نہیں دی، اس کو اس کا موقع نہیں ملا،
حج نہیں پڑا، اس کی زندگی اتنی لمبی تھی ہی نہیں، لیکن اس نے کسی فرائض کا انکار بھی نہیں کیا، تو اس صحابی کو یہ مرتبہ اور یہ مقام کس بنیاد پر ملا ہے؟ تو اس کی افضلیت میں کس عمل کا دخل ہے؟ نماز بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، اس نے صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لے آیا، باقی اور کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو وہ افضل ہو گیا جناب شیخ صاحب سے۔ اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ادنا سے ادنا درجے کا صحابی، اس کا یہ عالم ہے، تو پھر بڑے سے بڑے صحابی کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر، عثمان و علی، اور یہ لوگ اپنی آنکھوں میں آنسو بہاتے رہے، خانہ کعبہ اس وقت نہیں دیکھ پائے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہے، ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا کہ خانہ کعبہ اڑ کے ان کے پاس آ جائے۔